بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما علی الامام المنتظر واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پروردگار عالم قرآن مجید میں اس آیہ کریمہ کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ انسان خاص طریقے بندگی کو اختیار کر لے اور بس وہی بندگی اور وہی طریقہ اس کے لیے عبادت دائرے میں آتا ہے، بلکہ عبادت کے دائرے میں اگر رزق حلال تلاش کرنے کے لیے وہ آگے بڑھ رہا ہے تو یہ بھی اس کی عبادت قرار دیا جائے گا. اگر ایک مزدور سر کے اوپر بوجھ اٹھا رہا ہے تو یہ بھی اس کے لیے عبادت قرار دیا جائے گا. ایک کسان اگر زمین کو سیراب کر کے اس میں دانے ڈال رہا ہے تو یہ بھی عبادت قرار دیا جائے گا. عبادت کے ضمن میں سب سے اہم عبادت اگر کوئی قرار دی گئی ہے تو وہ یہ ہے الدعاء مخ العبادہ. دعا انسان کے لیے مغز عبادت ہے، مغز بندگی ہے، روح بندگی ہے دعا کرنا. دعا کے ذریعے سے پروردگار عالم نے انسانوں کو اپنے سے جڑا رکھا ہے. اگر انسان دعا نہیں کرتا تو گویا کہ وہ پروردگار عالم سے رابطہ ٹوٹا ہوا ہے. دعا کے ذریعے پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو اپنے سے ہر وقت مربوط رکھا ہے. آسان طریقہ اس کا یہ ہے سمجھنے کے لیے کہ اگر کوئی انسان کسی ایسی جگہ کے اوپر ہے جہاں اس کا نیٹ ورک کام نہیں کر رہا ہے تو باوجود کہ اس کے ہاتھ میں موبائل ہے لیکن وہ اپنے نیٹ ورک سے کٹا ہوا مانا جائے گا. اسی طرح سے اگر انسان دعا نہ کرے تو دعا نہ کرنے کی صورت میں انسان اپنے رب کے نیٹ ورک کے بندگی میں نہیں آتا. اللہ کی بندگی کے رابطے میں اسی وقت انسان رہتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے. اب دعا کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک ذہنوں میں خیال پیدا یہ ہوتا ہے کہ دعا ہم کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی. یقیناً ایسا ہے، بہت سی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو پھر اس کے مکہ مفہوم یہ ہوا کہ پروردگار عالم ہمارے اوپر مہربان نہیں ہے. نہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ مانگ تو رہا ہے کھانے کے لیے اور حق بھی اس کا ہے، وہ ضرورت مند بھی ہے تو اس کو اس وقت وہ چیز دے دی جائے، لیکن چونکہ اس قدر شدید وہ کھانسی میں مبتلا ہے، شدید زکام میں مبتلا ہے، اس کے لیے آئس کریم بالکل زہر ہے. بظاہر بچے کا مطالبہ صحیح ہے لیکن ماں باپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت اگر اس کو آئس کریم دے دی جائے گی تو یہ آئس کریم اس کی صحت کے لیے مناسب نہیں ہوگی. یہی حال ہے انسان کی دعا کا بھی کہ جب انسان دعا کرتا ہے تو دعا کرنے کے وقت بظاہر وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے جو مانگا ہے وہ ہم کو ملنا چاہیے، لیکن پروردگار عالم بچے کی
जिस तरह से माँ परवरिश करती रहती है उसी तरह से परवरदिगार आलम भी अपने बंदों की परवरिश करता है। वो ये देखता है कि क्या चीज जरूरी है, वो देखता है कि क्या चीज इसके लिए मुफीद नहीं है। लिहाजा जिस वक्त दुआ कबूल नहीं होती उस वक्त इंसान को ये नहीं समझना चाहिए कि हम अल्लाह की निगाह में गिरे हुए हैं, अल्लाह ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। नहीं, परवरदिगार आलम शिमरो यजीद से भी मुंह नहीं मोड़ता। आपने तारीख में देखा कि एक वक्त वो आया कि जब और जैसा यजीदी लश्कर का इंसान, उसके बावजूद वो जब आता है राह हक की तरफ तो इमाम हुसैन उसकी दुआ को कबूल कर लेते हैं, उसकी तौबा को कबूल कर लेते हैं और वो फिर सैयदुश्शुहदा के लश्कर की फर्द बन जाता है। तो दुआ के लिए कभी ये तसव्वुर नहीं करना चाहिए कि दुआ हमारी कबूल नहीं हो रही है, लिहाजा परवरदिगार आलम हमसे राजी नहीं है। कुरान ने मना किया है कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। अल्लाह की रहमत से जो लोग मायूस होते हैं वो दर हकीकत खुदा शनास नहीं होते। अब दूसरी बात अर्ज कर दूं कि जब इंसान दुआ करे तो दुआ के कुछ शराइत है। शर्त दुआ ये है, सबसे पहली शर्त ये है कि इंसान जिससे सवाल कर रहा है उसको अच्छी तरह से पहचानता हो। आप देखिए कि बहुत से रोड पर बैठे हुए फकीर मुतालबा करते हैं, दे दीजिए दे दीजिए, लोग गुजर जाते हैं। वो मांगता है लेकिन मांगने वालों को पहचानता नहीं है, इसलिए लोगों ने दिया दिया नहीं दिया। लेकिन अगर उसी फकीर ने किसी एक साहब को मुखातब करके कहा कि अरे जैद हमें दे दो, अरे फला साहब अरे देते जाइए, तो जैसे ही उसने कहा फला साहब देते जाइए, बिला फासला वो शख्स मुतवज्जे भी होगा और उसके बाद न होने के बावजूद जो कुछ होगा वो अपने जेब से निकाल कर दे देगा। यानी अगर फकीर यूं कहता है दे दो दे दो दे दो तो लोग गुजर जाते हैं, नहीं देते। लेकिन अगर उन्हीं गुजरने वालों में से उसने किसी एक को नाम लेकर पुकारा तो अब वो रुकते भी हैं और देखते भी हैं, साथ ही साथ जो कुछ होता है उसे दे भी देते हैं। इसीलिए शरायत दुआ में एक शर्त ये भी है कि तुम जिससे सवाल कर रहे हो उसको अच्छी तरह से पहचानते हो। अल्लाह की मारिफत रखना जरूरी है। और अल्लाह की मारिफत कैसे होगी, उसके चंद छोटे छोटे सामने के सरसरी जुमले आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि देखिए, देता वही है जिसके पास कोई चीज होती है। अगर किसी के पास कोई चीज नहीं है तो आप उससे मांगा कीजिए, वो दे नहीं सकता है। अगर आप एक फकीर से कहिए कि तुम मुझे कलम दे दो, तो रोड पर बैठा हुआ फकीर आप उससे मांगते रहिए, वो नहीं दे सकता, लेकिन उसका है ही नहीं, वो कलम उसके पास है ही नहीं। तो हमेशा जिससे जो चीज मांगी जाती है उसके पास वो चीज होनी चाहिए। परवरदिगार आलम से जब इंसान मुतालिबा करता है तो उसको ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह कादिर भी है, कुदरत रखता है, अल्लाह अलीम भी है, जानता भी है, अल्लाह हकीम भी है, उसके पास हिकमत भी है। वो तमाम जो चीजें हमारी जरूरत की हैं वो उसके नामों में छिपी हुई हैं। वो सखी भी है, इसीलिए उसने अपने को मन्नान कहा है कि हम तुम्हारे ऊपर एहसान करने वाले हैं, नेमतें देने वाले हैं। मुनइम भी है, लिहाजा इनाम करता है। अल्लाह कादिर भी है, कुदरत भी रखता है। लिहाजा परवरदिगार आलम ने जिस वक्त बंदों को मुतवज्जे किया तो ये शर्त रखी है कि तुम हमसे मांगो तो हमारे सफ़ात को जहन में महफूज रखना। ऐसा ना हो कि तुम खाली यूं ही जैसे किसी पत्थर के तराशे हुए मुजस्समे के सामने आदमी रखता रहता है,
اس طرح سے ہم سے مخاطب نہ ہونا۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام نے جو جملہ استعمال کیا ہے وہ جملہ عجیب و غریب ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں لیس من صفاتک ان تعمر بالسوال وتمنع العطیہ، یہ پالنے والے یہ تیری شان نہیں ہے کہ تو ہم سے کہے کہ مطالبہ کرو، سوال کرو، ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ لیس من صفاتک ان تعمر بالسوال، تیری شان یہ نہیں ہے کہ تو ہم سے کہے کہ بندے خدا تم ہم سے مانگو، جب ہم مانگتے ہیں تو تو دیتا نہیں۔ نہیں، اللہ کی یہ شان نہیں، لہذا جب ہم نے مانگا ہے تو وہ دے گا، مگر اسی طرح سے جس طرح سے کہ بیمار مطالبہ کرتا ہے لیکن اس کے باوجود طبیب نہیں دیتا، مطالبہ کر رہا ہے، جب مطالبہ کر رہا ہے تو دے دینا چاہیے طبیب کو، لیکن جسم کی صحت کا تقاضا یہ ہے کہ نہ دے۔ اب آئیے تیسری چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آدمی کو چاہیے کہ آدمی جب پروردگار عالم سے مطالبہ کر رہا ہے تو مطالبہ کرتے وقت خود اس کے اندر عزم و ارادہ ہونا چاہیے۔ خدا شناسی پہلا مرحلہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ گناہ کا مطالبہ نہ کر رہا۔ اگر گناہ ایسی چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے جس میں گناہ چھپا ہوا ہے تو وہ دعا پروردگار عالم قبول نہیں کرتا، بلکہ اللہ صرف انہی دعاؤں کو قبول کرتا ہے جو دعا بندے کی مصلحت کے مطابق ہو۔ اب وہ بسا اوقات نہیں بلکہ اکثریت اسی میں مبتلا ہے، دعا کرتی ہے کہ یا اللہ مجھے دولت مند بنا دے، امیر بنا دے۔ دیکھیے امیر اور غریب یہ دو الگ الگ پہلو ہیں، لیکن دونوں پہلوؤں کے مفہوم یہ نہیں ہے کہ جو شخص بھی دولت کا مطالبہ کر رہا ہے دولت اس کے لیے مناسب ہے۔ میں آپ کی خدمت میں زمانہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کر رہا ہوں، پتہ چلے گا کہ اللہ کیوں نہیں دیتا اور کس کو دے دیتا ہے۔ دیتا ہے ظرف بادہ قدح خار دیکھ کر۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کس کو کیا دینا چاہیے، آیا وہ اس چیز کا متحمل ہے یا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بچے جب تبرک لیتے ہیں تو ان کے ہاتھ بڑے ننھے ہاتھوں سے انہوں نے اپنے چلو کو اکٹھا کیا اور دونوں ہاتھوں میں وہ تبرک لینا چاہتے ہیں، لیکن دینے والے کی مٹھی اتنی بڑی ہے لیکن لینے والے میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ لے سکے، لہذا وہ تبرک اگر آپ انہیں دے دیجئے، بھونے چنے دے دیجئے تو بچوں کے ہاتھ سے، اب وہ تبرک تو آپ نے بھر مٹھی دیا لیکن وہ گر رہا ہے، وہ سنبھال نہیں پا رہا۔ اسی طرح سے انسان اللہ کی نعمتوں کو بسا اوقات برداشت نہیں کر پاتا۔ ایک شخص تھے صحابی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر نے سے انہوں نے گزارش کی یا رسول اللہ میری غربت ہے، آپ میری مدد کر دیجئے۔ بس پیغمبر نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کر دوں گا، کوئی ایسا عنوان اور کوئی ایسا رخ سامنے آئے، کہیں سے کوئی ایسی مدد آ جائے گی میں تمہاری مدد کروں گا۔ بہرحال ایک وقت وہ آیا کہ پیغمبر نے ان کے لیے امکانات فراہم کیے اور انہوں نے ماشاء اللہ تجارت شروع کی، بکریوں کی خریداری شروع کی، بھیڑوں کی خریداری شروع کی۔ جب بھیڑ اور بکری کی خریداری شروع کی تو اس کے بعد 1 سے 2 ہوئی، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5 اور پھر اس کے بعد 40 بکریوں تک پہنچے، اس کے بعد 80 ہو گئی اور ایک ریوڑ ہو گیا ان کے پاس۔ جب ان کی مقدار یہاں تک پہنچ گئی کہ زکوٰۃ ان پر واجب ہو گئی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ایک شخص کو بھیجا کہ تمہارے پاس جو جانور
بکریوں کا جھنڈ ہو گیا ہے، اب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو ہماری توہین ہے کہ ہم جیسے کہ جزیہ دیا جاتا ہے ہم ایسے زکوٰۃ دیں، لہذا انہوں نے آنے والوں سے یہ کہا کہ ہم قطعاً زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ دینا ہماری توہین کا سبب بن رہا ہے، نہ دینا تھا نہ دیا۔ آیت آئی ان کی مذمت میں، جب ان کی مذمت میں آیت آئی انہیں اس کی خبر ہوئی تو دوڑے ہوئے پیغمبر کی خدمت میں آئے، لیکن اب مسئلہ آگے بڑھ چکا تھا، رب العزت نے ان کی اس دولت کو قبول نہیں کیا، وہ لا کے اپنی ساری جائیداد حوالے کر رہے ہیں۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ تم دائرے ایمان سے خارج ہو چکے ہو۔ تو معلوم یہ ہوا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان مطالبہ دولت کا کرتا ہے لیکن دولت کی فراوانی اسے کفر تک لے جاتی ہے۔ اب ہر دولت کے ساتھ ساتھ یہ خدا سے دعا کرنا چاہیے کہ پالنے والے دولت اگر دے رہا ہے تو پھر دولت ہمیں گمراہی کی طرف نہ لے جائے، دولت ہمیں دین سے نکلنے کی طرف نہ لے جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم دین کے دائرے سے نکل جائیں۔ ہاں دولت آنی اچھی چیز ہے، لیکن اگر دولت کے ساتھ مزاج جناب خدیجہ کبریٰ کا پیدا ہو جائے تو دولت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ آج جناب خدیجہ کا کوئی مکان نہیں ہے، آج جناب خدیجہ کا کوئی پیلس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جناب خدیجہ نے جن لوگوں پر دولت خرچ کر دی تھی، آج وہ سلسلہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا آج زمین پر باقی ہے، وہ سب جناب خدیجہ کی دولت کے صلے میں ہے۔ جناب موسیٰ کا زمانہ ہے اور جناب موسیٰ کے زمانے میں ایک دن جناب موسیٰ سے ایک نوجوان نے عرض کیا کہ آپ مناجات کے لیے جا رہے ہیں، آپ سے ایک گزارش ہے۔ تو جناب موسیٰ نے کہا کیا تمہاری خواہش ہے؟ کہا پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب آپ جائیے گا تو آپ پروردگار عالم سے کہیے گا کہ تو نے اتنی نعمتیں مجھے دی ہیں، میں ان نعمتوں کا اٹھانے والا یقیناً اب نہیں ہوں، مجھ سے یہ تمام تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو پا رہا ہے، لہذا پالنے والا جو نعمتیں عنایت کر دی ہیں بس اگر وہی باقی رہیں تو کافی ہے، ہر روز ایک نئی نعمت بڑھ رہی ہے، ان نعمتوں کی وجہ سے میں اس کا شکر ادا نہیں کر پا رہا ہوں۔ واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے کہ جس وقت اس نے یہ بات جناب موسیٰ سے کہی، جناب موسیٰ نے جا کے پروردگار عالم سے نقل کیا کہ پالنے والے فلاں بندے نے یہ کہا ہے، تو پروردگار عالم نے جواب میں کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے، موسیٰ جب پہنچے ہیں واپسی پر تو کہا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا یہی احساس کر لینا کہ میں شکر ادا نہیں کر پا رہا ہوں، یہ تمہاری نعمتوں کے اضافے کا سبب ہے۔ لہذا اگر انسان کو اللہ نعمت دیتا ہے تو نعمت کے ساتھ ساتھ اسے چاہیے کہ وہ شکر، کم سے کم شکر کا طریقہ یہ ہے، کم سے کم شکر کا کہ سر سجدے میں رکھے اور کہے 14 مرتبہ شکر للہ، شکر للہ، شکر للہ، شکر للہ۔ اور اس زمانے میں جب ہر طرف کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اس وبا میں اگر کوئی محفوظ ہے اپنے گھر میں تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر روز 2 رکعت نماز شکر پڑھ لے، تاکہ جو نعمت صحت اللہ نے دی ہے، جو نعمت عافیت اللہ نے دی ہے، یہ کم نہ ہونے پائے۔ اور نماز شکر کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، میں آسان طریقہ کہ جیسے نماز صبح پڑھی جاتی ہے بغیر اذان اور بغیر اقامت کے نماز شکر پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، 2 رکعت قربتاً الی اللہ، الحمد پڑھیے، سورہ چھوٹا سورہ کوئی پڑھیے اور اس کے بعد سے رکوع میں جائیے اور رکوع میں کہیے 3 مرتبہ 4 مرتبہ الحمدللہ شکراً شکرا، الحمدللہ شکراً شکرا۔
الحمدللہ شکرن شکرا. یہی ذکر جو ہے سجدے میں بھی کرنا ہے. الحمدللہ شکرن شکرا، الحمدللہ شکرن شکرا. اس کے بعد دوسری رکعت شروع کر دینا ہے. جب دوسری رکعت انسان شروع کرے تو الحمد، اور اس کے بعد چھوٹا کوئی سورہ، اور اس کے بعد اب جو رکوع اور سجدے میں ذکر کرنا ہے، الحمدللہ الذی استجاب دعائی وآتانی مسألتی وقضى حاجتی. الحمدللہ الذی استجاب دعائی وآتانی مسألتی وقضى حاجتی، 2-3 مرتبہ. اور اگر کچھ نہیں کہہ سکتا، اگر یہ ذکر مشکل ہو رہا ہے تو کاغذ پر لکھ لیں، اور لکھنے کے بعد رکوع میں جائے، اور اس کے بعد سجدے میں چلا جائے، اور سجدے میں جا کر کے اسی ذکر کو، اور اگر یہ بھی نہیں ممکن ہو رہا ہے تو کم سے کم الحمدللہ شکرن شکرا دوبارہ اسی ذکر کو اپنے رکوع اور سجدے میں دوسری رکعت کے بھی تکرار کر دے، تو یقیناً پروردگار عالم آج کے اس ماحول میں جب بلا سبب ساری دنیا کو ظالموں نے گھروں میں بند کر دیا ہے اور ایک زہریلے وائرس کے ذریعے سے سب کو پریشان حال کر دیا ہے، غریبوں کو فاقے کی طرف پہنچا دیا ہے، امیروں کو غربت کی طرف دوڑا دیا ہے، ایسے ماحول میں یقیناً اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس نماز سے غفلت نہ کریں. 2 رکعت نماز شکر ہے. اب آئیے تیسری چیز جو میں عرض کر دوں، دعا کے 2 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ دعا کا یہ ہے کہ آدمی جب کبھی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تب دعا کرتا ہے، یا اللہ بیمار ہوں صحت دے دے، یا اللہ ہمارا لڑکا امتحان دے چکا ہے کامیاب ہو جائے. تو کبھی انسان کسی چیز کی خواہش کرتا ہے اس وقت جب وہ اس میں مبتلا ہو چکا، بیمار ہو چکا ہے، اب صحت کی دعا کر رہا ہے. تو حدیثوں میں آیا ہے دعا کی 2 الگ الگ تعبیریں. ایک تعبیر دعا کی یہ ہے کہ الدعا سلاح المومن، الدعا ترس المومن. 2 عدد تعبیریں آئی ہیں. دعا مومن کا اسلحہ ہے اور دعا مومن کی سپر ہے. سپر اور اسلحے میں فرق ہے. سپر کہتے ہیں اس ڈھال کو جس پر تلوار روکی جاتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ جب کوئی حملہ کر رہا ہو تو سپر کے ذریعے سے اس کے حملے کو روکا جاتا ہے. اب معصوم نے فرمایا دعا ترس المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے اور سپر ہے. الدعا ترس المومن، دعا مومن کی سپر ہے. یہ سپر آدمی جب کسی پر حملہ کرتا تو پہلے سپر تیار کرتا، پہلے اپنے بچاؤ کے لیے انتظام کرتا ہے. تو کچھ دعائیں ہیں جو وقت سے پہلے کی جاتی ہیں. وقت سے پہلے جو دعا کی جاتی ہے اس کا طریقہ یہی ہے کہ مثلا آج 22 ماہ مبارک رمضان ہے تو آدمی دعا کر کے پالنے والے یہ ہمارے شب قدر ہے، آخری شب قدر ہے، پالنے والے تجھ سے گزارش ہے کہ اس شب قدر میں ہمارے آنے والے سال کو عافیت کا سال قرار دینا، حادثوں سے بچا لینا، ایکسیڈنٹ سے بچا لینا. پالنے والے واسطہ ہے بچوں کو کوئی ایسی ناگہانی زمینی اور آسمانی وبائیں اور بلائیں نہ آنے پائیں. تو اب جب انسان اس طرح سے یہ دعا کرے گا کہ پالنے والے آج شب قدر ہے اور آخری شب قدر ہے، اس میں یقیناً طے ہو جائے گا سال بھر میں کیا ہونا ہے. پالنے والے تجھ سے گزارش ہے کہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام اس آنے والے سال میں نہ تو کوئی حادثہ آنے پائے، نہ کوئی بیماری ہو، نہ ایسی پریشانیاں ہوں جس میں ہمارا سارا سرمایہ ضائع ہو جائے، سایہ سرمایہ ہمارا برباد ہو جائے. تو اگر اس طرح سے دعا ہے جو آج کے بعد آنے والے سال کے لیے ہے تو اس کے لیے دعا کو سپر قرار دیا گیا کہ دعا سپر ہے. اور جب دعا سپر ہے
تو یقیناً یہ دعا کام آئے گی۔ ایک وقت وہ ہے کہ آدمی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، بہت سے لوگ ہیں کہ ماہ مبارک رمضان ہے اور طبیعت خراب ہو گئی، بخار آ گیا، تو اب جب بخار آ گیا ہے، درد سر ہے، کمر میں درد ہو رہا ہے، ایک عجیب سی بے چینی سی ہے، اور خوف اس کا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں اگر کہیں چلا گیا کسی ہاسپٹل میں تو فوراً ہم کو کرونا کا بیمار بتا دیا جائے گا، جبکہ کوئی کرونا کا بیمار ہوتا نہیں بھائی، یہ نارمل بیماریاں ہیں جو آ جاتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں اب وہ جو دعا کرے گا تو یہ دعا اسلحہ ہے کہ پالنے والے ہم جو اس وقت تھوڑی سی تکلیف میں مبتلا ہو گئے ہیں، ہم کو اس تکلیف سے نجات دے دیں۔ تو دعا دو حیثیت رکھتی ہے، ایک اسلحے کا کام کرتی ہے اور ایک سپر کا کام کرتی ہے۔ ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی دعا کے دو حصے قرار دے، ایک پالنے والے آنے والے دنوں میں ہمیں سلامتی نصیب فرما دے، دوسرا پالنے والے موجودہ صورتحال میں ہمیں ہر بلا سے محفوظ فرما دے۔ آج شب قدر ہے اور آخری شب قدر ہے، اور شب قدر کا مفہوم آج صرف 2 جملوں میں بیان کر دوں کہ شب قدر کے معنی یہ ہے کہ گزشتہ 2 راتوں میں جو ہمارے لیے فیصلے ہوئے ہیں، آج وہ سارے کے سارے رجسٹر آئیں گے امام عصر علیہ السلام کی بارگاہ میں فرشتے لے کر، اور حضرت جو ہیں اس کے اوپر سائن کریں گے۔ لہذا اگر حضرت سے اچھے فیوچر کی تمنا کسی کو ہے تو چاہیے کہ وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور اہل امام حسین علیہ السلام کے مصائب کو پڑھے، فاطمہ زہرا کی مظلومیت کو پڑھے، اور ان کے مرثیے اور امام حسین کے مصائب اور ان کی تشنگی کا ذکر کرے، اور ذکر کرنے کے بعد پھر امام زمان علیہ السلام سے متوجہ ہو تو انشاءاللہ امام عصر علیہ السلام ساری خامیوں اور ہماری ساری کوتاہیوں کے باوجود ہمارے مستقبل میں کسی طرح کی بلا اور کسی طرح کی ایسی مصیبت نہیں آنے دیں گے جو عموماً دوسروں کو درپیش ہوا کرتی ہیں۔ اس لیے کہ امام نے فرمایا ہے کہ اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ، یہ خیال نہ کرنا کہ میں تمہیں بھولا ہوا ہوں، میں تمہیں بھولا نہیں ہوں، بلکہ میں تمہیں یاد رکھتا ہوں، اور اگر ہم کہیں بھول جائیں تو دنیا تم کو مٹا دے گی۔ لَاسْتَلَمَكُمُ الْعَادَةُ، آدھا تمہیں پیس کر رکھ دیں گے۔ تو عزیزان گرامی، آج آخری شب قدر ہے، اور اس آخری شب قدر میں زیادہ سے زیادہ مصائب اہل بیت، مصائب فاطمہ زہرا، مرثیہ سید الشہداء علیہ السلام پڑھ کر آدمی کو دعا کرنی چاہیے، اور یہ قطرات آنسو کے جتنے بھی قطرے ہیں یہ یقیناً سلاح البکا، آپ نے بارہا سنا، بارہا پڑھا ہے کہ آنسو کے قطرے یہ خود اسلحہ ہے۔ لہذا رو رو کر اس شب میں امام عصر علیہ السلام سے اپنے مستقبل، مومنین کے مستقبل، ضرور زمین پر جہاں بھی حضرت کے چاہنے والے ہیں ان سب کے لیے دعائے عافیت پڑھنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔